ہمارے مطابق یہ ہے کہ ایک داعی کو اچھے انداز میں خوبصورت پیرائے میں اسلام کو پیش کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے. سختی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، شین ہے، زین نہیں ہے، وہ تو خوبصورتی نہیں ہے، تو بدنمائی ہے. آپ کسی پر پہلے تبرہ کریں، اس پر سختی کریں، اس کو برا بلا کہیں، اس کی مذمت کریں، اس کی تنقید کریں، اور اس کو بعد اس کو کہیں کہ یہ بات مان لیں. بتائیے کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال کے مطابق جو ملحدین ہیں، ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور شاید ان کا جو موقف ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ملا مولانا جو ہے یہ سخت ہے، ہم اس رجحان کو ختم کریں نا. دوسرا جو ملحدین کا اہل اسلام پر، علماء حق پر جو بڑا اعتراض ہے وہ عملی کوتاہی کا ہے کہ مولانا حضرات جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار ان گنت لاتعداد احسانات اور انعامات ہیں. سب سے بڑا انعام اللہ کا سچا دین اسلام ہے. اسلام خوبیوں والا دین ہے، اس کے محاسن ہیں، اور اس قدر اس کے محاسن ہیں کہ اگر تمام دنیا کے علماء اس کے محاسن جمع کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور آگ ختم ہو جائیں گے، علماء ختم ہو جائیں گے، مگر اسلام کے محاسن اور خوبیاں ختم ہونے کو نہیں آئیں گی. اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا انعام کہ ہم اسلام سے، دین سے وابستہ ہیں. اللہ نے ہمیں عام انسانوں سے ممتاز حیثیت کا انسان بنایا، ہمیں علم دین کے ذریعے سے ممتاز حیثیت بخشی، اور مساجد میں نماز پڑھانا، درس و دروس کا سلسلہ، خطبہ جمعہ، دیگر اعمال خیر کی توفیق بخشی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مساجد جو ہیں، جن کو بیوت اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں. ان کی آبادی، ان میں رونق، یہ اہل علم کے طفیل ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حزم و احتیاط والی زندگی بسر کریں، ویسی ویسی بات نہ کہہ دیں جس کا ہمیں نقصان ہو، پریشانی اٹھانی ہو. سب سے پہلے احتیاط چاہیے، اور ہمیں اپنے مطالعہ میں وسعت لانا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت ایک امام مسجد صاحب کے پاس ہوتا ہے یا خطیب صاحب کے پاس ہوتا ہے، شاید کسی کے پاس ہو. نماز فجر ادا کی، فجر کے بعد درس ہونا چاہیے، قرآن کریم کی کوئی ایک آیت، اس کی تفسیر یا حدیث پاک اور اس کی مختصر شرح فقہ. بچوں کو اگر پڑھاتے ہیں، تدریس کرتے ہیں،
اس کے بعد ناشتہ، اور ناشتے کے بعد ظہر تک ہمارے پاس فارغ وقت رہتا ہے۔ اس وقت کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ضرورت کی بنیادی جو کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری ہونی چاہیے اور ہمارے مطالعے میں رہنی چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں تو مکتبہ شاملہ جو ہے یہ معتبر ذریعہ ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر آپ عربی پڑھنے میں مہارت نہیں رکھتے یا کچھ بات سمجھنے سے قاصر ہیں، کوئی بات نہیں، اردو میں تراجم ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دیگر کتب حدیث کے تراجم جو ہیں وہ مارکیٹ میں دستیاب ہیں، تو ان کتابوں کا مطالعہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اہل علم مختلف موضوعات پر قلم اٹھاتے ہیں، مفید کوشش ہوتی ہے، وہ کتابیں بھی ہمارے زیر مطالعہ رہنی چاہیے۔ الغرض کہ ہماری معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے اور عوام میں ہمیں اپنا اعتماد بحال کرنا چاہیے۔ اگر ہم علمی استعداد نہیں رکھتے ہوں گے، علمی اعتبار سے کمزور ہوں گے، تو شاید ہم عوام کو کوئی اطمینان دلا سکیں، چونکہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے۔ عام مسلمان جو مسجد میں آتے ہیں ان کی کئی ایک ضرورتیں ہوتی ہیں، گھریلو حوالے سے نجی ضرورتیں ہوتی ہیں، اہل علم سے مشورہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، اس میں میری آپ کیا رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کی نظر میں ایسے ویسے ہیں اور ہمارے علم پر لوگ بھروسہ نہیں کر رہے اور ہمارے متعلق یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ علم میں کمزور ہے، یقیناً وہ ہم سے کوئی فائدہ نہیں پا سکیں گے اور ہم آئیں گے، نماز پڑھا کے چلے جائیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم کی یہ رائے ہے اور بہت عمدہ رائے ہے اور قابل تحسین رائے ہے کہ جن کا ماحول معاشرہ میں فتویٰ چلتا ہے، جن کا ماحول میں فتویٰ چلتا ہے، ان کی پاور بھی ہوتی ہے، غلبہ، اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ان کی اکثریت ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شاید ہم اس میں پیچھے تو نہیں رہ گئے، ہمارے میں کوئی کمزوری تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں اپنا اعتماد بحال نہیں کر سکے، لوگ ہماری طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہمیں تو مرجع خلائق ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم سے دینی رہنمائی لیں، ہم سے دین سیکھیں اور اپنے مسائل ہم پر پیش کریں اور ہم ان مسائل کا آسن طریق سے حل پیش کر سکیں۔ امام میمون بن مہران رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، جامع بیان العلم و فضلہ ہی میں امام ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے صحیح سند سے نقل کیا ہے، ان مثل العالم فی البلد کمثل عین نصبۃ فی البلد، ایک عالم کا ایک شہر میں، ایک آبادی میں، اس کی مثال میٹھے چشمے کی ہے کہ ایک چشمہ ہے، لوگ اس پر وارد ہوتے ہیں، پیاس ہو جاتے ہیں، تشنگی بجھاتے ہیں۔ ایسے ایک عالم ہے کہ لوگ اس کے پاس آ کر علمی تشنگی بجھاتے ہیں۔ یہ دور پریشانی کا دور ہے۔ میڈیا میں جہاں بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہیں اور ہمیں سہولتیں ملی ہیں، وہاں کچھ پریشانیاں جو ہیں نے بھی جنم لے لیا۔ مثال کے طور پر بڑا نقصان جو ہے وہ الحاد کا ہے۔ الحاد انتہائی مذموم کوشش ہے اور جس کو عام کیا جا رہا ہے ہمارے ماحول معاشرہ میں، لوگ دین سے دور ہوئے جا رہے ہیں، بے راہ روی آ گئی ہے، دین کی حیثیت اور ویلیو لوگوں کی نظر میں کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ لوگ دین کو اپنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے اور دین پر معترض بھی ہوتے ہیں، باوجود کہ وہ اسلام کے اندر ہے، اور یہی الحاد ہوتا ہے۔ الحاد ہی المائل عن الحق، کہ انسان اسلام کے اندر رہ کر حق سے منحرف ہو جائے اور حق کو چھوڑ دے۔ اور کتنے لوگ ہیں اسلامی تعلیمات پر اور احکام الہیہ پر معترض ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ دل نہیں لگتی بات، یہ بات سمجھ نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی۔ اس طرح کا رجحان جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے۔ چونکہ ہم مساجد تک محدود ہیں اور میڈیا جو ہے
وہ ہر ایک تک اس کی دسترس ہے. ہر انسان مسجد میں تو نہیں آتا, میڈیا تو گھروں میں گھس گیا ہے اور ہر وقت انسانوں کے پاس ہے موبائل, ہر وقت انسان کے پاس ہے, سوتے ہوئے بھی وہ تکیے کے پاس نیچے رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا زیادہ اثر جو ہے وہ اثر نفوذ ہوا جا رہا ہے. ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور کوئی تدارک کرنا چاہیے اس کا. اور اس کی بہترین صورت جو ہے الحاد کے خلاف ہم نے جنگ لڑنی ہے. بہترین صورت یہ ہے الحاد کے خلاف جنگ کی کہ ہم اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو بیان کریں. جوں جوں اسلام کی خوبیوں کو اور اس کے محاسن کو بیان کرتے جائیں گے تو الحاد دم توڑتا چلا جائے گا. الحاد کے خاتمہ کی کوئی اور مؤثر صورت ہے ہی نہیں. صرف ایک صورت ہے کہ اسلام, اس کے ساتھ ہماری وابستگی ہو اور اسلامی تعلیمات پر ہماری گہری نظر ہو, اور ساتھ ساتھ ہم اسلام کی خوبیاں اور اس کے محاسن لوگوں پر ظاہر کریں, بیان کریں. اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جس کے دل میں اسلام کے بارے میں کہیں کوئی شک و شبہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا, اس کو انشراح صدر ہو جائے گا اور دین اسلام پر اطمینان ہو جائے گا, اور وہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں, جو کچھ میں کہتا ہوں شاید یہ میری غلطی ہے, اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نرمی اختیار کرنا ہوگی. تشدد, سختی جو ہے یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ تشدد, سختی انسان میں کہاں سے در آتی ہے؟ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اساتذہ ایسے سخت ہوتے ہیں جن سے انسان ذرا ایک زیادہ تعلق رکھتا ہے, وہ سختی اس میں منتقل ہو جاتی ہے. یا فریق مخالف جو ہوتا ہے, خصم ہمارا مقابل, ظاہر بہت سارے مکاتب فکر کے لوگ, وہ بھی ایک رد عمل ہوتا ہے, اور ان کے رد عمل میں ہم جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ شاید سختی کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں. تو ہمارے مطابق یہ ہے کہ ایک داعی کو اچھے انداز میں, خوبصورت پیرائے میں اسلام کو پیش کرنا چاہیے. سختی نہیں کرنی چاہیے. سختی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, شین ہے, زین نہیں ہے, مطلب خوبصورتی نہیں, یہ تو بدنمائی ہے. آپ کسی پر پہلے تبرہ کریں, اس پر سختی کریں, اس کو برا بلا کہیں, اس کی مذمت کریں, اس کی تنقید کریں, اور اس کو بعد اس کو کہیں کہ یہ بات مان لیں. بتائیے کیسے ممکن ہے؟ میرے خیال کے مطابق جو ملحدین ہیں, ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور شاید ان کا جو موقف ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ملا مولانا جو ہے یہ سخت ہے. ہم اس رجحان کو ختم کریں نا. دوسرا جو ملحدین کا اہل اسلام پر, علماء حق پر جو بڑا اعتراض ہے وہ عملی کوتاہی کا ہے کہ مولانا حضرات جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ بڑا اعتراض ہے, اور شاید اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تھوڑا بہت تعلق بھی ہوگا. وہ تو اس کا کلی طور پر ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. غلطی تو ہوگی, لیکن جس قدر وہ ایک بات بیان کر شاید وہ نہیں ہوگی, لیکن کچھ نہ کچھ اس کا تعلق تو ہے نا ایسے. تو لہذا ہمیں اپنی عملی حالت کو بہتر کرنا ہوگا, اپنے ظاہر اور باطن پر توجہ دینا ہوگی. ظاہر اچھا کریں, لا محالہ باطن پر اس پر اثر ہوگا. باطن اچھا ہوگا تو لا محالہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہوگا. ہمیں اخلاص کے ساتھ جینا ہوگا اور اللہ کی محبت میں جینا ہوگا, اور جو کام بھی کریں اللہ کی محبت میں کریں. نیکی, تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کریں. للہیت, مروت کے خلاف جو چیزیں ہیں, جو باتیں ہیں, جو کام ہیں, ان کے ہمیں قریب تک بھی نہیں پھٹکنا چاہیے. ہمیں ایک یہ کہہ دیں کہ نمونہ بننا ہوگا. سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرنا ہوگا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پہ دعوت پیش کی, پہلی دعوت, تو آپ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ میں نے اتنا عرصہ آپ لوگوں میں گزارا ہے, میرا جنم آپ میں ہوا, میرا بچپنا آپ میں گزرا, میرا لڑکپن آپ میں گزرا, میری جوانی آپ میں گزری, آپ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, بتائیں مجھے کیسا پایا؟ جرب تو مرارن, محمد آپ کے بارے میں ہم کیا کہیں, ہم نے تو بار بار آپ کے تجربے کیے. آپ صادق الوعد ہیں, آپ امین ہیں, آپ حیا والے ہیں, کیا خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اس وقت آپ کے دشمنوں نے اعتراف کر لیا تھا محمد آپ کمال کے انسان ہیں. یہ بات تو درست ہے نا. یہ پیغمبروں کا شیوا ہے کردار پر توجہ دینا. آؤ میں ایک عالم دین ہوں, دین کا داعی ہوں, یہ میرا کردار ہے, آپ انگلی اٹھائیں میرے کردار پر, کسی کو ہمت کیوں پڑے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینی. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. نیکی کا حکم دیتے ہو نا دوسروں کو تو کہتے ہو کہ نیک بنو, یہ کام کرو اور وہ کام کرو, اور اپنے تئیں بھول جاتے ہو. یعنی ایک بہت بڑی پریشانی کی طرف اشارہ ہے نا. یعنی یہ علماء یہود کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی حوالے سے ہماری علماء یہود سے مماثلت ہو جائے کہ ہم لوگوں کو تو کہتے رہ جائیں اور اپنے نفسوں کو بھول جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کتاب پڑھتے ہو, سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کتاب کا یہی تقاضا ہے, اس کا یہی ادب ہے کہ جو تمہارا کردار ہے, کیسے قول اور فعل میں تضاد ہے تمہارے, دو رنگی ہے تمہارے اندر, یک رنگ کیوں نہیں, ظاہر کیا ہے اور باطن کیا ہے, کہتے کیا ہو اور کرتے کیا ہو. یہ ایک عیب ہے نا, یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی مذمت بھی آئی ہے. اور اس حوالے سے سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا ایک قول بھی عرض کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے کہ ما عملتا فی ما جہلتا, جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا اس پر کیا عمل کیا. اس چیز کا تو نہیں, میں عذر پیش کر دوں گا کہ یہ چیز میرے علم میں نہیں تھی, یقیناً اللہ کے ہاں یہ عذر قبول ہو جائے گا. مجھے ڈر اس بات کا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کہہ دیں کہ ما عملت فی ما علمتا, آپ نے علم پر کیا عمل کیا, اس کا میرے پاس جواب مشکل ہو جائے گا. تو لہذا سب سے پہلے ہم یعنی اسلام کا جو بنیادی مقصود ہے وہ دوسروں سے پہلے ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں. ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کے ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈال دیں, سانچے میں ڈالیں, اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے ہم دین پیش کریں. اگر ہم اپنے تئیں بھول جائیں گے اور لوگوں کے سامنے یعنی دوسروں کو میاں نصیحت اور خود میاں فضیحت بن جائیں گے, خود میاں فضیحت دوسروں کو میاں نصیحت, اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایک انتہائی اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے میں انتہائی پختہ ہونا چاہیے. انتہائی پختہ عقیدے کو بنیاد اور اساس بنائیں, اور وہ جو پختگی ہے اس پر ہمیں قائم و دائم رہنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس حق پہ ہمارا خاتمہ فرما دے. بعض لوگ جو ہیں عقیدے میں ڈھیلے پیلے ہوتے ہیں اور وہ کئی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, اور پریشانیوں کا نام وہ مصلحت رکھتے ہیں کہ مصلحت ہے, حالانکہ وہ مصلحت نہیں ہوتی ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ دانا ہوتا ہے, فہیم ہوتا ہے, معاملہ فہم اور معاملہ شناس ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعج کی یہ تعریف نہیں فرمائی کہ آپ کے اندر دو خصلتیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے. پہلی کیا ہے؟ الحلم والعنات. آپ کے اندر حلم ہے, حلیم ہے آپ. اکھڑ مزاج لوگ جو ہیں ان کی تنگی ترشی کا آپ سامنا کرتے ہیں اور اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ ہیں, طرح طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں, ستانے والے, تنگ کرنے والے, تکلیف اور اذیت پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں. تو کیا ہم ان کے ساتھ ماتھا لگائیں گے, سر پھوڑیں گے اپنا؟ نہیں. علم کا ایک تقاضا ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ علم اور حلم کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. ایک انتہائی حلیم ہے مگر عالم نہیں, علم نہیں, اس کے بعد اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے, اور علم ہے اور حلم نہیں ہے تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو حلیمی ہونی چاہیے, بردباری ہونی چاہیے. اگر کوئی ہمیں دین کے بعد کچھ کہہ بھی دیتا ہے, سختی بھی کر دیتا ہے, تو سختی کا جواب ہمیں سختی میں نہیں دینا, اخلاق کے ساتھ, عفو و درگزر کے ساتھ, معافی کے ساتھ ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے. والانات, کہ ان کے اندر دوسرا وصف کون سا ہے؟ حلم, اور دوسرا کون سا ہے؟ انات, کہ آپ زیرے کہیں, پتے کی بات کرتے ہیں, بر محل بر موقع بات کرتے ہیں. جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں بولتے ہیں, جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں نہیں بولتے, اور معاملے کو فوراً بھانپ لیتے ہیں, اور اس کی حقیقت کو اور اس کی گہرائی کو آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ آپ کے اندر خوبی ہے. تو عقیدہ جو ہے, عقیدہ یہ اصل اصیل ہے. تو عقیدے پر ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور ماحول معاشرہ میں عقیدے
پر ہماری گہری توجہ بھی اس حوالے سے ہو کہ خصوصاً عقیدہ توحید میں جو عقیدت الاسماء والصفات ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کرنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے اور توحید کا یہ بنیاد اور اساس ہے. جب لوگوں کے سامنے اللہ کی صفات بیان کریں گے اور اس کے اسماء حسنی جو ہے ان کا بیان ہوگا, یقیناً اللہ کی توحید, اللہ کی محبت اور اس کی معرفت جو ہے وہ بجا طور پر ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو عقیدہ پر ہمیں توجہ دینی, اس میں ہمیں ڈھیلا پیلا نہیں ہونا اور مصلحت کا شکار بھی نہیں ہونا. ہم سب سے پہلے اہل الحدیث اہل السنہ کے عقیدہ والے ہیں, بعد میں کچھ اور ہیں. تو عقیدہ جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے, اساس ہے, بنیادی ضرورت ہے, ہم نے اس پر پہرا دینا ہے. عقیدے میں ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی جی. اور میڈیا کا دور ہے اور پریشانی کا دور ہے, بسا اوقات بہت سارے گمراہ ملحد بے دین لوگ جو ہیں ایسی ویسی بات کر دیتے ہیں, تو ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے, اچھے طریقے کے ساتھ اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اگر ایک آواز اٹھتی ہے اسلام کے خلاف, اسلام کے کسی حکم کے خلاف, دین کے خلاف آواز اٹھتی ہے, کیا اس آواز کی مذمت میں ہماری آواز بلند ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہمیں بھی آواز اٹھانا چاہیے نا, تاکہ ہم اس آواز کو دبا دیں. وہ ایک آواز اٹھی ہے, اس طرف سے بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں, علیہ السلام کی طرف سے ایک شور مچ گیا, وہ بات سنائی نہیں دے گی, غیر مؤثر ہو جائے گی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہماری آواز جو اجتماعی حیثیت کی ہے اس کے بے شمار فوائد ہو جائیں گے. یہ ضرورت ہے. اور میڈیا جو ہے اس پر ہمیں اپنا کوئی بنیادی طور پر کردار ادا کرنا چاہیے, خاص کر کے ائمہ مساجد کو اور خطباء کو. آپ لکھنا سیکھیں, لکھیں, آپ بولنا سیکھیں, اچھی بات, اچھا پیغام چھوڑیں, تاکہ ہر لمحہ ہم خیر کی بات اور دین کی بات کو عام کرنے والے بن جائیں. اور جو تبلیغ ہے دین کی, اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری معاون بھی بنتی ہیں. وہ معاون کیا ہے کہ سب سے پہلے جو میرے مطابق ہے, جو انتہائی مفید چیز ہے, آپ اپنے حلقہ میں, مسجد میں لوگوں کو دعائیں سکھائیں. انتہائی مؤثر اقدام ہے یہ. اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ دعا میں ہمارے عقیدے کی تجدید بھی ہے اور ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہے. عقیدے کی تجدید اور اصلاح دونوں پہلو دعا میں موجود ہے. لوگوں کو پاکٹ سائز کی جو دعاؤں کی کتابیں مشتمل ہیں وہ دیں, اور ہر نمازی سے باقاعدگی سے بچوں کا سبق سنتے ہیں, اور بچہ غیر حاضر ہو تو استاد اس پر مواخذہ کرتا ہے غیر حاضری پر. ایسے ہی ہمارے جو متعلقین ہیں, جو ہمارے نمازی ہیں, ہم ان کو تبلیغ کریں, دعاؤں کی توجہ دلائیں. ہمارے کئی دروس, کئی خطبات دعاؤں کی فضیلت, اہمیت, ضرورت پر مشتمل ہونے چاہیے, تاکہ لوگ جو ہیں وہ دعائیں کریں. اس سے ان کا عقیدہ بنتا چلا جائے گا, ان کے اندر توحید غیر محسوس طریقے سے داخل ہو جائے گی. اگر ہم نے کسی کو توحید سکھانی ہے تو پھر دعاؤں کے ذریعے سے وہ توحید کا راستہ جو ہے وہ ہموار کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ انقلابی اقدام ہے, اور جس کے قریب تک ہم نے ابھی پھٹکے. میں نے کتنے لوگوں کو کتنی دعائیں سکھائی ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں, رزلٹ نہیں ہے میرے پاس. کیوں نہیں سکھائیں؟ 10 20 ہزاروں لوگوں تک میں دعاؤں کے حوالے سے کوشش کروں تو کی نہیں ہے. ویسے الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں, دعاؤں پر میں نے کوئی 5-6 کتابیں جو ہے نا وہ لکھی ہیں مختلف انداز میں, کوئی چھوٹی کوئی بڑی, مختلف انداز ہیں. تو یہ چونکہ ہماری نظر میں اہمیت کا مسئلہ ہے. پچھلے دنوں میں الحمدللہ واٹس ایپ پر بھی کوئی تقریباً 12 کے قریب ہم نے مسنون دعائیں اور ان کے فوائد کے حوالے سے 12 اقساط تقریباً 10-12 صفحات پر ایک قسط مشتمل ہوتی تھی, وہ ہم نے شائع بھی کی ہیں. مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو بھائی ہیں, ائمہ مساجد ہیں, خطباء ہیں, ہمارے واعظین ہیں, ہمارے مبلغین ہیں, ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں, وہ ان سے مستفیض ہوں, ان کو سیکھیں, اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ بڑا ایک فائدہ ہے, ایک رجحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے اس سے, اور اس میں بے شمار فوائد ہیں. اور وہ مسنون الفاظ
جو سمندر سے گہرا ایک مفہوم رکھتے ہیں، دعائیہ کلمات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی پاک مطہر زبان سے نکلے ہیں، وہ اگر ہمارے سینے میں اور دل دماغ میں محفوظ ہو جائیں اور ان کلمات کے ساتھ ہمارے رب کی پکار کریں، اس کی یاد کریں، تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے وعظ و تبلیغ کے حوالے سے۔ کوئی موقع بھی، ہر موقع پر ہم تبلیغ کو ضروری سمجھیں۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام جیل خانہ میں بند ہے، 2 لوگ آئے، کہنے لگے ہمارا مسئلہ ہے۔ جی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ سیدنا یوسف نے فرمایا اچھا آپ چلے جائیے، کھانے کے وقت آپ آئیے۔ دیکھیں نا ایک اسلوب ہے نا، ہمیں سمجھائی جا رہی ہے ایک بات۔ جب وہ اس وقت آئے، آپ نے سب سے پہلے ضروری سمجھا آپ نے کہ ان کو میں اللہ وحدہ لا شریک کی پہچان کراؤں۔ پہلے ان کو دعوت دی، ان کو نصیحت کی، اور اس کے بعد ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جان لیا، دن رات اللہ کی تبلیغ کرتے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی ہے، اب راتوں کو اٹھ کر، یہ مکی زندگی کے جو احوال ہیں، راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں لوگوں کو اللہ کا سچا پیغام پہنچاتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں آپ کو اللہ کی معرفت دلاتا ہوں، یہ میرے اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی معرفت ہے، اس کو اپنا لو، قبول کر لو۔ یہ مکی زندگی کے اوائل کی باتیں ہیں۔ اب گلیوں میں رات کو اٹھ کر دعوت کا کام کرتے تھے۔ تو دعوت جو ہے اس کو ہر وقت کرنا چاہیے، ہم گونگے بہرے نہ بنیں، زبان کو چلاتے رہ جائیں۔ اس کے اتنے فوائد ہیں اللہ کی قسم میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ایک نوجوان وہ آیا دور سے، ہنس رہا ہے، میں نے کہا کیسے ہنس رہے ہو؟ مجھے کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے کہا نہیں پہچانا، میں شیو کرتا تھا نا، آپ نے مجھے کہا داڑھی رکھ لو تو میں نے یہ داڑھی رکھ لی۔ یقین جانے اس وقت میرے جذبات کیا تھے کہ پتہ نہیں کب کہا اور کس وقت کہا، کوئی قبولیت کی گھڑی۔ بھائی ایک بھائی ملا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی داڑھی رکھ لو۔ اب اس نے میری بات لے لی الحمدللہ، تو اس نے داڑھی رکھ لی۔ میں نے تو بات کی اور بھول گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشنا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی ایک تعبیر میں نے دیکھنی ہے۔ اللہ نے اس کو میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ میرے ایک دوست تھے، اس وقت ہمارے اس روڈ پہ مقام حیات کے تانگے چلتے تھے، تو ہم تانگے میں بیٹھے تو سامنے ایک فوٹو سٹیٹ کی اور فوٹو سٹوڈیو کی ایک دکان تھی۔ انہوں نے کہ نیم اریاں تصویر عویزہ کر رکھی تھی باہر، فوٹو سٹوڈیو جو تھا۔ تو میرے دوست اور ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے ہمیں جانا چاہیے اور انہیں تبلیغ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب نیچے اتریے۔ ہم اندر اسٹوڈیو میں چلے گئے، اس کا جو مینیجر تھا اس سے ملے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ایک بات عرض کرنی ہے۔ جی بتائیں، شاید یہ جو تصویر ہے یہ مناسب نہیں ہے، شاید یہ جو تصویر ہے مناسب نہیں، ہٹ جائے گی، شکریہ۔ ہم واپس آ گئے۔ وہ دن اور آج کا دن 12 سال ہو گئے، تصویر نہیں ہے۔ ایک بزرگ تھے، سفید ریش، چھوٹی چھوٹی خسخسی ان کی داڑھی تھی۔ تو میں نے کہا کہ آپ، اور قدرتی اور اتفاق طور یہی ہے کہ سامنے کھیت تھے اور فصل جو گندم کی کھیت لہلہا رہے تھے اور پک چکی تھی گندم، تو میں نے کہا کہ فصل پک چکی ہے۔ ان بزرگ سے کہا کہ فصل پک چکی۔ اب آپ کے وجود پر سفیدی چھا گئی ہے اور عرصہ دنیا کا اب یہ کلوز ہوا جا رہا ہے اور کم۔ وہ میری بات سمجھ گئے کہ فصل کے پکنے سے کیا مراد ہے۔ اتنی ان کی داڑھی تھی، خسخسی داڑھی تھی۔ ایک سال کے بعد میرے دوست مجھے کہنے لگے ادھر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹائم نہیں ہے۔ نہیں 2 منٹ کے لیے آپ چلے نا۔ گئے تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، وہ ان کی تو اتنی بڑی داڑھی، کیا بات ہے جی۔ اس طرح میں ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتا تھا، اور مسجد کے جو منتظم صاحب تھے، معاف کرنا، ایک تجرباتی زندگی کے ایک سلسلے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے جو مسجد کے جو کیا ہوتے ہیں، وہ جو بزرگ ہوتے ہیں، منتظم متولی صاحب تھے، تو ان کی چھوٹی داڑھی تھی۔ میں تھوڑا مزاجاً سخت تھا۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کو اس عہدے سے برخاست ہونا ہوگا،
یا آپ کو داڑھی رکھنا ہوگی، ایک کام تو کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے ایسے کیا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کریں نا ذرا بیٹا، کیا مطلب؟ اور انہوں نے کوشش کی اور لوگوں کا کچھ ذہن بنایا، کیونکہ ان کی ادھر مطلب برادری تھی، رشتہ دار تھے اور متعلقین تھے، تو انہوں نے شاید میرے لیے یہ موقع پیدا کر دیا کہ میں وہاں جمعہ نہ پڑھا سکوں۔ میں نے کہا کچھ ناعاقبت اندیش ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں یہاں جمعہ نہ پڑھاؤں اور شاید میں اگلا جمعہ یہاں نہیں پڑھا سکوں گا۔ تو اس لوگ کھڑے ہو گئے، کون ہوتے ہیں جی آپ کو یہ کہنے والے آپ جمعہ نہیں پڑھائیں گے؟ سامنے آئیں وہ لوگ، لو جی ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ کچھ لوگ میری حمایت میں، کچھ ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہاں تو فتنہ گری ہے اور مار کاٹ ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے لیے اس بات کو ختم کرو، تو جمعہ کے بعد پھر میں کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے مناسب یہ سمجھا کیا فائدہ ان چیزوں کا، مسجدیں بڑی ہیں، میں کہیں اور جمعہ پڑھا لوں گا۔ میں چلا گیا۔ ایک سال کے بعد انہوں نے پھر مجھے وہاں درس کی دعوت دی۔ غصہ تو تھا پہلے، غصہ بہرحال وہ کافور ہوا۔ میں وہاں گیا، وہ بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، مجھ سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ میں کچھ رقم تھی، اس وقت تقریباً 3000 کے قریب تھی۔ مجھے کہتے ہیں یہ قبول فرما لے، اور اتنی بڑی ان کی داڑھی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیسے؟ کہتے آپ نے جو کہا تھا۔ میں کہا میری بیڑیوں میں بیٹھ کر ہی آپ نے ایسے کرنا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اچھے طریقے سے اللہ کے دین کا سچا اور بہترین اور خوبصورت پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس میں ہم دعوت و تبلیغ کا کوئی سلسلہ نہ کر سکیں۔ دعوت و تبلیغ سے پہلے ایک تو ہماری جو دعوت ہے وہ خیرخواہی پر مبنی ہونی چاہیے۔ انسانوں کا درد ہمیں دنیا میں لینا چاہیے، دکھی ہو ہم ماحول میں شرک کو دیکھیں، کفر کو دیکھیں، شبہات کو دیکھیں، نفاق کو دیکھیں، زندقت کو دیکھیں، الحاد کو دیکھتے ہیں، ہمارا دل کڑے، اور ہماری خواہش ہونی چاہیے اللہ اپنے دین کو غالب کر دے۔ اللہ یہ شرک ہو رہا ہے، تیری زمین ہے نا، لوگ تجھے چھوڑ کر تیری مخلوق کی عبادت میں لگ گئے ہیں۔ یہ ایک جذبہ ہمارے اندر، ایک درد احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ یہ بدعات ہیں، یہ سنتوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی اللہ اپنے دین کو غالب کر دے۔ ہر طرف توحید ہی توحید ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہو، کیا خوبصورت زمین بن جائے گی، کیا خوبصورت ماحول اور معاشرہ تشکیل پائے گا، ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی کہ پوری دنیا اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھک گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم پر توجہ دیں، جو بات کریں علم پر مبنی بات ہو، جہالت والی بات نہیں، سختی تلخی والی بات نہیں، اور ساتھ ساتھ جدل و جدال، مرا، خصومت، عجب، ان چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ بڑا منکسر المزاج، ملنسار، ہنس مکھ کے ساتھ لوگوں سے میل جول، تعلق، دعوت، محبت کا پیغام اس طرح ہونا چاہیے، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے ہیں جی، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ مولانا میری یہ ضرورت ہے آپ دعا کر دیں، پھر دیکھتے ہیں کچھ نمازی فرض کے بعد دعا کو نہیں جائز سمجھتے اور کچھ جائز سمجھتے ہیں، بڑا مسئلہ بنے گا، میں بیچارے کو نئی آفت ٹوٹے گی، پھر کوئی کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور اس بات میں پڑے ہوئے ہیں جی دعا فرض کے بعد ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ تو کمزور باتیں ہیں۔ بہرحال یہ موقع نہیں ہے یہاں ان باتوں کو بیان کرنے کا۔ اجتماعی حیث کے اساس اگر آپ نہیں کرتے، ہاتھ اٹھا کر نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، دعا بہر صورت کرنی چاہیے اور زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ دعا جو ہے اس میں ہمارا دفاع ہے، اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بڑھے گا۔ ہر لمحہ اپنا مسئلہ اللہ کے حضور پیش کرتے رہ جائیں گے، ہم خوبیوں والے بن جائیں گے، ہماری بات بہت پرتاثیر ہو جائے گی، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی نا دعا کے بدلے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا ہی کرتے تھے نا، بدر میں آپ نے کیا دعا کی تھی؟ دعائیں کی تھی نا، اور آپ نے طائف میں بھی دعائیں کی ہیں، جہاں بھی آپ گئے دعائیں کی ہے نا، اللہ کو پکارا ہے اور اللہ سے مدد طلب کی ہے، اور اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو گئی ہے۔ تو ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اور آپ کا یہ طرز زندگی جو ہے اس کو اپنانا ہوگا، دعا کرنی چاہیے، زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اذهب الی فرعون انہ طغی،
آپ فرعون کے پاس جائیے، اب وہ باغی بن چکا ہے، حد سے بڑھ چکا ہے، اپنے تئیں وہ رب کہتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، طغا فقال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری واشرکہ فی امری۔ فوراً بول پڑے، فوراً بول پڑے، فوراً بول پڑے۔ ہم دعوت کا مطلب دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پیغام چھوڑتے ہیں، اللہ سے ہمارا وہ تعلق نہیں ہوتا۔ دعوت کے جو اسالیب ہیں ان کو ہم اختیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک دعوت کا بہترین اسلوب ہے کہ اس سے پہلے اس کے جو مقدمات ہیں ان کو اختیار کرے، وہ دعا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو جائے گی ہمارے، ہم بہترین اور احسن طریقے سے دعوت کا پیغام، دعوت کو آگے پہنچائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تو ہر مسئلہ اللہ کے سامنے پیش کرے، چھوٹا مسئلہ ہو جو بڑا سے۔ عائشہ فرمایا کرتی تھی نا، عمل یوم و لیلہ ابن سنی میں روایت ہے، اگر بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اس حوالے سے جو مرفوع حدیث ہے نا ترمذی، وہ تو ضعیف ہے، لیکن صحیح عائشہ کا یہ قول جو ہے یہ ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکار کرنی، اسے دعائیں کرنی چاہیے، ہم دعائیں نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ کے ذکر کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر ہم ذکر الہی نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ہمیں دعوت تبلیغ کا فائدہ ہی کیا ہے جی؟ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کچھ فائدہ۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرے، پڑھے قرآن کریم کو، جہاں بھی اللہ نے غلبہ دین کی بات کی ہے، جہاں بھی علم دین کی بات ہوئی ہے، وہاں ذکر الہی کی بات ہوئی ہے۔ کوئی ایک مقام آپ فرمائیے کہ نہیں فلاں مقام پر تو غلبہ دین کی بات ہوئی اور اللہ کے ذکر کی بات نہیں ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ آگے کیا؟ فاذا فرغت فانصب، فاذا فرغت فانصب۔ میرے محبوب، کیا ہم نے آپ کو انشراح صدر نہیں بخشا؟ ہر طرح کے شبہات آپ کے دل سے نکال دیے اور یقین اور ایمان کی دولت سے آپ کو دل کو ہم نے مالا مال کر دیا ہے، آپ سے بوجھ اتارا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ جہاں میرا نام پکارا جائے گا وہاں آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ فاذا فرغت فانصب، آپ ایک عبادت کرتے ہیں وہ، تو دوسری میں آپ مشغول ہو جائیں۔ بعض علم یہ کہتے ہیں کہ جب عبادت سے آپ فارغ ہو گئے تو پھر آپ خوب دعا کریں، دعا کریں یعنی ذکر کریں، ذکر۔ فن سب یعنی اتنا ذکر کریں کہ آپ نے آپ کو ذکر میں تھکا دیں۔ حالانکہ انسان ذکر سے تھکتا نہیں ہے، وہ تو زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر کرنا ہوگا۔ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنی فی ذکری۔ موسیٰ، آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری آیات کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں۔ ولا تنی فی ذکری، فرعون بفرا ہوا ہے، باغی ہے، اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے۔ میری یاد سے، میرے ذکر سے غافل نہ ہونا، یہ آپ کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے اور غلبے کی ایک بہترین صورت آپ کو بتا دی ہے۔ آپ کی دعوت بہت مؤثر ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ سبحان اللہ۔ محبوب، مدثر، چادر اوڑھنے والے، آپ اٹھیے، انذار کیجئے، میرے بندوں کو ڈرائیے میرے غضب، میرے عذاب سے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پیچھے اللہ نے علم کا ذکر کیا، آگے آپ نے ذکر کی بات شروع کر دی۔ ایسے پورے کلام میں ایسے احاطہ کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہمیں ذاکر بننا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اور لوگوں کو بھی ذکر کی دعوت دیں اور تبلیغ کریں ذکر کی، اور مسنون ذکر۔ ہمارے ماحول معاشرے کے اندر ان گمراہ صوفیوں نے بڑا گند جو ہے نا وہ ڈال دیا ہے۔ لوگوں نے تسبیحیں اٹھائی ہوں، کاؤنٹر ملتے ہیں جی، اللہ 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 کر رہے ہیں، یہ کیا ذکر ہے جی؟ بھائیو، یہ ملحدین کا ذکر ہے، بے دین لوگوں کا، گمراہ صوفیوں کا ذکر ہے۔ شیخ الاسلام نے دنیا میں یہ بات کی ہے۔ آج جتنے گمراہ صوفی ہیں وہ ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں اس پر دلیل دو۔ بھلے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ اسلام نے یہ ذکر تو کیا ہی نہیں۔
جب کیا ہی نہیں. جس نے یہ بدعت نکالی ہے وہ کوئی ملحد تھا. ابن تیمیہ نے بتایا یہ ملحدین کا ذکر ہے. دلیل کیا دیتے ابن تیمیہ؟ اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جی لا تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک زمین پر اللہ اللہ نہیں ہوگا. اس سے یہ مراد تو نہیں ہے نا جو یہ گمراہ لے رہے ہیں. الحدیث تفسر بعضها بعضا، مسند احمد میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ہے لا تقوم الساعۃ فی الارض حتی یقال فی الارض لا الہ الا اللہ. اس سے مراد تو اللہ کی توحید ہے. اللہ والے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے جب تلک زمین میں موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. قیامت تب آئے گی زمین پر مشرک، اللہ کے باغی اور اس کے نافرمان رہ جائیں گے. ان برے لوگوں پر اللہ قیامت واقع کریں گے. تو یہ دعوت کہ جو کام، اس میں دعا ایک تو کردار ہے اپنا، دوسرا دعا، اور دعا کے ساتھ ساتھ ذکر. اس ذکر کے بے شمار فوائد ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاکر کی ایک مثال دی، بڑی خوبصورت اور پیاری مثال دی. وہ حدیث آپ کے مد نظر ہوگی، ترمذی وغیرہ کے اندر ہے. آپ نے فرمایا ذاکر کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص، اس کے پیچھے اس کا دشمن لگ گیا اور وہ آگے آگے سر پٹ دوڑتا چلا جا رہا ہے اور اس کا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ہائے وائے میرا دشمن مجھے ابھی ہلاک کر دے گا، ابھی مار دے گا، ابھی اس کا وار مجھ پر چل جائے گا. خوف زدہ ہے، پریشانی، موت اس کو نظر آ رہی ہے، گھبرا گیا. اچانک کیا ہوتا ہے؟ ایک قلعہ آتا ہے، اس میں گھس کر اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اس کا دشمن نامراد خاسر و خائب ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی اور اس کا وار اس پر نہیں چلتا. فرمایا یہ ذکر کرنے والے کی مثال ہے. ہم دیکھیں جس ماحول میں رہ رہے ہیں اپنا دفاع نہیں کریں گے، ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمارے مخالف نہیں ہیں، ہم سے نفرت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، کیا اللہ رب العالمین کا قرب نہیں پائیں گے؟ کہ اللہ کی نصرت ہر دم ہمارے شامل حال ہو اور ہم اپنے مخالفوں پر غلبہ پا لیں. اور اللہ تعالیٰ جو ذاکرین ہوتے ہیں، ذاکرین، اس کی ایک مثال بھی صحیح بخاری میں ہے. ایک نبی تھے، ان کو ایک چیونٹی نے ڈس لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کا جو بل ہے، یہ چیونٹیوں کا بل، اس کو جلا دو. جلا دی. اللہ نے وحی کی میرے نبی، ایک نے کاٹا ہے نا، ایک نے کاٹا اور سب کو جلا دیا. ایک نے کاٹا ہے سب کو جلایا، یہ تو میرا ذکر کرتی ہے. چیونٹی اللہ کا ذکر کرے، اللہ اپنے نبی کو منع کر دے ان کو جلانا نہیں تھا کیونکہ میرا ذکر کرتی ہے. ہم جب اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی محبت میں، اس کی تعظیم میں، اس کی خشیت میں، اس کی یاد میں رہیں گے، کیا اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی ہمیں؟ کیا اللہ رب العالمین ہمیں نارے جہنم سے نہیں بچائیں گے؟ کیا اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے کہ ہم اللہ کے ذکر سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ ہم سے محبت فاذکرونی اذکرکم نہیں ہے یہ. تو میرے بھائیوں یہ ضرورت ہے ہماری، اس بن ہم نہیں جی سکتے. تسبیح بھی استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں، عدد مقرر کر لیں، کوئی بات نہیں، کریں خلوت میں، جلوت میں، لوگوں کے سامنے، بلکہ کوشش کریں کہ خلوت میں اللہ کی یاد میں رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. بخاری مسلم کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے. ایک اس میں یہ ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اس خوش نصیب کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے جو خلوت میں ہے، اکیلا ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی تعریف. سبحان اللہ. ذکر کی انواع 4 ہیں: تحمید، تسبیح، تحلیل اور تحمید. یہ 4 ہیں. اللہ کی حمد کریں، تسبیح کریں، تحلیل کریں وغیرہ. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے الوابل الصیب کتاب لکھی ہے. اس میں انہوں نے ذکر کے 74 فوائد ذکر کیے. کتنے فوائد؟ 74 فوائد ذکر الہی کی شمار کیے ہیں. اور یہاں اس موقع پہ ایک بات، سبحان اللہ کیا بات ہے، اختصار کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اپنے شیخ کی بھی ایک بات ذکر کی ہے. وہ کیا بات ذکر کی ہے کہ ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جنت میرے دل میں ہے. میں تو جنت میں رہتا ہوں، ایک دنیا میں بھی جنت ہے. ان فی الدنیا جنہ من لا يدخلها لا يدخل فی جنت الاخرہ او کما قال.
دنیا میں ایک جنت ہے، جو دنیا کی جنت میں نہیں داخل ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں داخل ہو سکتا۔ اللہ کے بندے نے بڑی پتے کی بات کی ہے میرے بھائیوں، ہمیں بنا دیا، اللہ کا بنا دیا ہے، ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں جن کو اپنے رب کی معرفت ہو اور اللہ کے سچے دین کے داعی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ ہمارے پاس وہ سامان ہو، ایسا سامان جو ہماری وہ جنت کا سامان ہو، اور ہم اس جنت میں گھس جائیں اور اس جنت کے اندر ہم بسیرا کریں۔ یہ دنیا کی پریشانی یہ دنیا داروں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارا ایک ذمہ ہے، ایک کام ہے، ہمارا ایک منصب ہے، ہمارا کام ہے اس میں ہم مخلص ہو جائیں، اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اس میں کوتاہی ہم نے نہیں کرنی، اس میں ہم نے کمی نہیں لانی، اپنے مشن اور مقصد کے ساتھ ہم نے مخلص ہو جانا ہے۔ دنیا کی طمع، لالچ، محبت، اس کو کھرچ کر اپنے دل سے نکال دینا ہے۔ بالکل پاک صاف دل ہے، میں ایک کمزور انسان ہوں، اپنے اللہ کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اللہ جو فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کس کی بات بھلی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور عمل صالح بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو عاجز درماندہ سادہ سا مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ تو ایک دنیا میں جنت ہے، دعا یہ کریں اللہ وہ جنت ہمیں نصیب کر دے اور اس میں ہم رہنا شروع کر دیں۔ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نیک بندے کی۔ سبحان اللہ، کیا عظیم انسان تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی۔ بہرحال ذکر الہی ضروری۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھرپور طریقے سے کرنا ہے، بھرپور طریقے سے، اور کچھ نوجوان تیار کریں، کوئی بزرگ ہوں وہ اپنے گھروں میں تبلیغ کرے، گلی کوچوں میں تبلیغ کرے، وہ لوگوں کو آج ہی آپ نے ہماری مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے، آج ہمارے شیخ آ رہے ہیں انہوں نے درس دینا ہے، ایکٹیو کرے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، وہ دائی بنے، آپ کے ساتھی بنے، دست و بازو بنے، آپ کے معاون بن جائیں، وہ ایسے خیر کے سلسلے پھوٹتے چلے جائیں۔ کچھ اچھی اچھی کتابیں رکھے، کوئی بندہ ہے اس کو کتاب گفٹ کر دیں، وہ خود پڑھے گا، خود نہیں پڑھے گا، گھر میں رکھ دے گا، کوئی مہمان آئے گا کسی کی نظر پڑ جائے گی تو وہ اس سے مستفید ہو جائے گا۔ ایسا ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے یہ پگڈنڈیوں پر کتابیں ہوتی ہیں، وہاں سے لوگ خرید لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخبار میں وہ کوئی اسلامی حوالے سے کوئی بات لکھی ہوتی ہے، لوگ ایسے اٹھاتے ہیں احتراماً کہ اخبار ہے اس پہ کوئی اللہ کا نام، رسول کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ بھی ہماری کوشش میں چیز ہونی چاہیے۔ تو ساتھ ساتھ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں مد نظر ہونی چاہیے جو صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری اور لوگوں کی مثال کیا ہے؟ اس شخص کی مثال استوقد نارا اضاءت ما حولہ، کیا ہوا کہ ایک شخص آگ سلگاتا ہے اور اس آگ کے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے، پتنگے آتے ہیں اس میں گرتے ہیں، وہ ان کو پیچھے دھکیلتا ہے، وہ اس کی ایک نہیں سنتے اور اس آگ میں وہ جل کر راکھ بن جاتے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیٹھوں سے پکڑ کر پیچھے دھکیلتا ہوں اور آپ میری ایک بھی نہیں سنتے، جہنم میں گرتے ہو تم۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کو ایک اور مثال کے ساتھ بھی بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کشتی اس کے دو پارٹ ہوں، نیچے والے لوگ، اوپر والے لوگ۔ نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، اوپر والوں کو کہتے ہیں ہمیں پانی دو، وہ ان کو نہیں دیتے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ان سے کیوں پانی لیں، ہم ادھر سوراخ کرتے اور پانی ہم لے لیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا بتاؤ پھر کیا ہو جائے گا؟ اوپر والے اگر نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، وہ یہ خیال کریں کہ ہم اوپر ہیں، یہ نیچے ہیں، غرق ہوں گے، یہ ہوں گے، ہم بچ جائیں گے، کیا خیال ہے؟ مثال دے کر رسول، بڑی پیاری اور خوبصورت مثال نبی پاک نے دے کر اس معاملے کی اہمیت کو اور ضرورت کو اور اس کی افادیت کو واضح فرما دیا ہے۔ باتیں کرنے کی بہت زیادہ ہوتی ہیں، نصیحتیں تھیں آپ نے آپ کو اور آپ بھائیوں کو۔ آپ عظیم لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنایا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں مبارک بنا دے۔ جی یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اللہ سے برکت کی دعا نہیں کرتے ہیں۔ جی یہ میری زندگی کا تجربہ ہے۔ جی میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی برکت چاہیے، ورنہ ہمارے معاملات نہیں نمٹ پائیں گے۔ کام میں برکت ہوگی تو سلسلے بخوبی ہو جائیں گے۔ صبح بیٹھتے ہیں، شام کو کام نمٹ نہیں پاتا اور شام ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کی برکت ہو جائے، البرکت من اللہ، برکت اللہ کی طرح ہمیں نصیب ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ تھوڑے وقت میں ہم بڑا کام کر پائیں گے۔ یعنی زندگی کا یہ مختصر عرصہ، اس میں ہم بڑا کام کر پائیں گے۔
اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ رحمت فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما کر ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے، اللہ ہمیں اپنے سچے دین کا بہترین داعی بنا دے، اور میرا رب کریم ہم سب کو مبارک کر دے، اور ہماری ادنا کوششوں کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو اللہ تہامہ پہاڑوں برابر کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سوالات جی بسم اللہ، جی ضرور۔